بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور مبارک جس طرح آپ نے بھی فرمایا وہ انصار کی تیاری پہ رکا ہوا ہے۔ اب یہ کہ یہ انصار کیسے تیار ہوں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انصار ہم میں سے ہی ظاہر ہوں گے، یہ کوئی نازل نہیں ہوں گے کہیں سے۔ اب ہم کیسے تیار ہوں تو ضروری ہے کہ انصار کی خصوصیات پڑھیں اور ہر خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہماری احادیث میں ہمارے ائمہ نے مولا کے ناصروں کی ایک خصوصیت ان کا توحید منش ہونا، اہل توحید ہونا، الہی ہونا بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ مولا کے ناصروں کو ایک لقب جو ائمہ نے دیا ہے رجال الہیون، اور جس طرح ہم ائمہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام توحید کے آخری مقام تک، جہاں تک ایک بشر اور ایک انسان پہنچ سکتا ہے، وہاں تک یہ ہستیاں جو ہیں وہ کمال معرفت الہی کے مقام پر فائز تھیں، تو ہمارے ائمہ جو ہیں وہ بھی امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ناصروں کی توحید کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اصل میں ان کی یہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے شیاطین پر یہ غلبہ پیدا کریں گے۔ صحیح۔ چونکہ جیسے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے اللہ کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کے بارے میں اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں ان پر غلبہ نہیں پیدا کر سکتا، ان کے مد مقابل وہ مغلوب ہے۔ اب یہ جو ناصر ہیں مولا کے، انہوں نے اپنے اندر اور باہر کے شیطان کو اپنی توحید سے ہرا دیا ہے۔ مثلا اب ان کی ایک جو صفت بیان ہوئی معصوم علیہ السلام کے لسان مبارک سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم الذین وحد اللہ حق توحیدہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پروردگار کی توحید میں اس مقام تک پہنچے ہیں جس طرح حق ہے توحید رکھنے کا۔ یہ دل جو ہے یہ پروردگار کا گھر بن چکا ہے، اب یہاں کوئی خدا کی ذات کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو صفات ہیں یہ واقعاً ایک منتظر ایک ناصر کی ہونی چاہیے کہ وہ توحید کے اندر اس مقام تک پہنچے، اور یہ جو مولا نے دل کی بات کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ہمارے وجود کے اندر اگر کوئی خدا کا گھر ہے تو وہ ہمارا دل ہے۔ جیسے ہمارے علماء عرفاء کہتے ہیں کہ خدا کے دو گھر ہیں، ایک گھر دنیا میں ہے جو بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، یہ گھر جو ہے یہ اینٹوں سے، سیمنٹ سے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اس گھر کو بنانے والا بھی انسان ہے، بشر ہے اسے بنانے والا، اور اس گھر کا اتنا احترام ہے کہ ہم اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک گھر جو ہے جو ہمارے سب کے وجود میں بنا ہوا ہے اور جس کو بنانے والا خالق خود ہے، سبحان اللہ، اس کی عظمت دیکھیں۔ یعنی یہ گھر انسان نے بنایا لیکن خالق کی سے جو کہ منسوب ہو گیا ہے تو مقام مسجود تک جا پہنچا ہے۔ لیکن ہمارے وجود کے اندر جو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے وہ مومن کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے جسے خالق نے خود بنایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دل کا خیال سب سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ خدا ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن اس قلب میں، اس دل میں اپنا شرک برداشت نہیں کرتا اسے۔ اس لیے ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہے، تو اپنے دل کی حفاظت کے لیے ہر شیطان سے جھگڑنا، ہر وہ شخص جو اللہ کے بارے میں ہمیں شک و شبہ ڈال رہا ہے اس کے مد مقابل آنا اس دل کی حفاظت کے لیے، کیونکہ شیطان کا حملہ ہمیشہ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ استاد ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں تھوڑی سی بات کو اگر واضح کر دوں، ٹھیک ہے، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہوں گا کہ سورہ ناس میں خناس کے بارے میں پڑھا ہے کہ خناس جو ہے یہ خاص شیطان ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ لوگوں کے صدور میں، سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسواس الخناس، ہاں، کیوں پیدا کرتا ہے؟ چونکہ سینہ جو ہے یہ نزدیک ہے قلب کے۔ شیطان کبھی بھی براہ راست دل پر حملہ نہیں کرتا، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا کے گھر پہ حملہ کرے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ کس طرح آتا ہے؟ جب ہمارے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ سینوں کے اندر آپ دیکھیں نا، انسان نے جب کوئی برائی کرنی ہوتی ہے، کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے، اس کے یہاں سینے کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے، یہ خود راہ دیتا ہے شیطان کو
کہ وہ یہ جرت پیدا کرتا ہے کہ خدا کے گھر پر وہ قبضہ کرے اور انسان سے برے برے کام، بڑے بڑے ظلم، جب یہ قلب شیطان کے اختیار میں آ جاتا ہے، یہ نفس امارہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، پھر شیطان جنایتکار، پھر انسان جنایتکار بھی بنتا ہے، ظالم بھی بنتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنتا ہے۔ اور ہم دیکھ نہیں رہے، ایک انسان صدام جیسا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قتل کا باعث بن جاتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے، ایک فرعون ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے ظالم تھے وہ بھی ایک انسان تھے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ شیطان کے، وہ جو خدا کی جگہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے قلب کو جو ہے وہ محفوظ رکھو۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، ناظرین کے ذہن میں سوال آئے کہ کیسے رکھیں۔ اگر آپ کا سوال یہی تھا تو میں اس موضوع پہ